بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اور بہت سارے بے شمار لوگ پریشان اپنی پریشانیاں ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہر ایک سے تذکرہ تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی پریشانیوں کے بارے میں، اپنے مسائل کے بارے میں، جو ان کی لائف کے اندر جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ اور یہ پریشانی ان کی جو ہے بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ واقعات ہیں یا کچھ مسائل ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے ان کی جو زندگی ہے وہ انجوائیبل نہیں رہی، اور دے آر ناٹ ہیپی۔ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں جو کہ ان کو کرنی بھی چاہیے کہ ان مسائل سے نجات حاصل کر سکیں اور اپنی مرضی کی چیزوں کا حصول ممکن بنا سکیں، ممکن تو ہے ان کو حاصل کر پائیں۔ گویا کہ جن چیزوں کو اپنی زندگی سے وہ نکالنا چاہتے ہیں ان کو وہ نکال باہر کر سکیں، اور جن چیزوں کو وہ اپنی زندگی کے اندر لانا چاہتے ہیں، جن کاموں کو ہوتے ہوئے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کاموں کو وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو کر سکیں۔ اور یہ جو ایک جدوجہد ہے، جو اسٹرگل ہے، جو کوشش ہے، وہ ایک انسان کی زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ اور یہ جو جدوجہد اور کوشش ہے، ایک وقت تو ایک انسان کی جو توانائیاں ہیں، ایک انسان کی جو انرجی ہے، وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، یا جتنی ایک انسان کو مل سکتی ہے اس اعتبار سے وہ۔ تو دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیکلائن جو ہے، ایک تنزلی جو ہے، ایک انسان کی اپنی انرجیز کے اندر جو ہے وہ ڈیکلائن اور اس کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ میں بات ایج کی کر رہا ہوں، میں بات جسمانی توانائی کی کر رہا ہوں، میں بات ذہنی اسٹرینگتھ کی کر رہا ہوں۔ اور پھر یوں ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جوں اس کی عمر گزرتی ہے تو وہ کمپرومائزز شروع کر دیتا ہے، اور کمپرومائزز شروع کر دیتا ہے، اور اپنا جو ایجنڈا ہے وہی ایجنڈا کہ فلاں چیز مجھے حاصل کرنی ہے، اور فلاں چیز کو مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ تو گویا کہ وہ اس طرح کا وہ اس کو شرنک کرنا، ڈاؤن سائز کرنا، منیمائز کرنا، اسکیڑنا وہ شروع کر دیتا ہے، اور یہ بھی کمپرومائزز ہیں۔ اور پھر ایک انسان شاید یہ کمپرومائزز کرتا ہی رہتا ہے، لیکن ایک انسان کوئی بھی ہو، بظاہر کتنا ہی پاورفل نظر آئے، کتنا ہی انٹیلیجنٹ نظر آئے، لیکن کمپرومائزز کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن، کوئی چارہ کار جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ جرمنی کے ایڈولف ہٹلر کی مثال ہی لے لیں تو بالآخر اس انسان کو کتنا وہ ظالم، جابر، اپنی اس انا کا اور اپنی ایگو کا اور اپنی قوت ارادی کا اور اپنی کہہ لیں کس قدر وہ انسان ہلاکو خان سا انسان تھا، لیکن what did he do at the end of that؟
ہی کمیٹڈ سوسائڈ، اس نے خودکشی کر لی۔ کیا کیا؟ خودکشی کر لی۔ اور خودکشی کیوں کی؟ کہ جب اس نے دیکھا کہ میری جو پلانز ہیں وہ بالکل کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، دین اونلی ہی کمیٹڈ سوسائڈ، اس نے خودکشی کر لی۔ اب یہ جو خودکشی کر لی تو مطلب دیکھیں تاریخ میں اس کا نام ہٹلر، ہٹلر اب بھی کسی کو کہتے ہیں نا کہ ایک مثال بن گئی کہ فلاں بندہ یار ہٹلر ہے، یا ہٹلر بننے کا خواہش مند اور کوشش کر رہا ہے، یا ہٹلر ہونے کا تاثر دے رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار میرے سامنے جو کچھ بھی آئے گا، جو میرا حکم نہیں مانے گا میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن یہ ایک انسان کو، اب آپ یہ دیکھیے گا، مثال ہم لے لیتے ہیں، فرعون کی مثال لے لیتے ہیں، اور فرعون کتنا کہہ لیں ہی واز نون، ہی واز ایکسیپٹیڈ ایز اے گاڈ، وہ اس کو خدا مانا جاتا تھا، اور بٹ وٹ ڈڈ ہیپن، اور کتنی بری اس کی جو ہے، کتنی قسم پرسی کی زندگی، کتنی قسم پرسی والا اس کا انجام ہوا، اور بالآخر شاید اس نے کہا کہ جی میں موسیٰ کے خدا کو مانتا ہوں، میں اس کو تسلیم کر لیتا ہوں، بٹ اٹ واز آف نو یوز۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کی جسم کو ڈسٹروائے نہیں ہونے دیا، ممی جو ہے اس کی، تو وہ وائی بیکاز اللہ نے قرآن میں بھی اس کا کہا کہ جی۔ اور پھر بات یہ ہے، دیکھیے ایک انسان کے لیے اس کے جو مسائل ہیں، اس کی جو ٹربلز ہیں، اس کے لیے دو چیزیں ہیں، در حقیقت وہ دو چیزیں بھی ایک ہی چیز ہے۔ اور کہتے ہیں دنیا میں، جاوید چودھری کہتا ہے دنیا میں ہر مسئلے کا ایک حل ہے، اور وہ ایک حل یہ ہے کہ چینج یور مائنڈ، دیٹ از دا اونلی سولوشن آف یور پرابلمس۔ اس کے علاوہ آپ کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کی خواہشات ہوں، آپ کے خدشات ہوں، آپ کے ٹربلز ہوں، آپ کے مسائل ہوں، there is only one solution of all that, and it is change your mind, nothing other than changing your mind, nothing other than that۔ اس کے علاوہ ایک انسان کے جو مسائل ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور what is the change your mind، it is مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو میں ایک اور انداز کے اندر رکھوں گا، اور یہ ہے، دیکھیے ہم کہنے کو مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اسلام پہ بیلیو کرنے والا، اور اسلام پہ بیلیو کرنے والا کون ہوتا ہے؟ who surrender one's will to اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا نا، ہمیں اختیار اللہ نے دیا کہ بھئی آپ جو چاہیں، مطلب آپ خود ارادہ کریں، لیکن ایک انسان اپنی اس کو لوٹا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ نہیں میرے رب، تو میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، رب العزت، میں تیرا حکم مانوں گا، جہاں پہ تیرا حکم آئے گا میری وہاں پہ سوچ ختم، فنش، I will stop thinking and I will obey اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہاں، جن چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے مجھے آزاد چھوڑا ہے کہ I can take decision according to my own wishes, there only I will be making the decisions۔ اور اس میں بھی میں دیکھوں گا میرے رب کہ آپ کو زیادہ پسند کون سی چیز ہے، تو آپ نے میرے لیے زیادہ اچھی چیز کس کو سمجھا ہے، مطلب جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے ایک سر تسلیم خم کر لینا، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا دس قرآن اینڈ دس سنہ آف دا پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم۔ اللہ کا قرآن جو ہمارے تک اللہ کے نبی کے ذریعے سے پہنچا، اور پھر اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول نے اللہ کی بندگی کر کے ہمیں بتایا کہ دس از دا وے ٹو ڈو دیٹ، اور پھر ہم وہ کریں۔ اور یقین کیجیے گا اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے
اس میں ایک انسان کے اوپر پریشانی بھی آئے نا، انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے چلی جانی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو اللہ رب العزت ہر مشکل کے بعد میرے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو یہ وہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دا اونلی وے آؤٹ فار دا ہیومن بینگ، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس کے علاوہ گمراہی ہے، پریشانی ہے، اور نتھنگ ادر دین دیٹ ایٹ آل۔ تھینک یو۔